الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود. ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हमने किताब दी, वो इसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है। वही लोग इस किताब पर ईमान रखते हैं और जो उसका इनकार कर रहे हैं सो वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं।
ہے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ امر الہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہیں باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا، ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام میں نماز بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔